ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کہیں ایک سمندر میں ایک جل پریوں کا راجا ترستان رہا کرتا تھا۔ اس کے بہت سے بچے تھے جن میں سب سے چھوٹی ایریل تھی۔ سمندر میں رہتے ہوئے ایریل کبھی بھی سمندری دنیا اور اس کی مخلوق سے کوئی دلچسپی نہ رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت انسان کی بنی ہوئی چیزوں میں بہت شوق رکھتی۔ وہ اور اس کی ایک دوست مچھلی جسے وہ رانی کہہ کر پکارتی، ہر وقت اس کے ساتھ سمندر میں کسی نہ کسی خزانے کی کھوج میں رہتی تھی۔ وہ دونوں اس مہم میں بہت دور دراز نکل جاتے اور بڑے بڑے خطرات سے یہ اکثر اوقات دوچار رہتے۔ ایریل اپنے سمندری خزانوں کی تلاش میں غرق شدہ کشتی اور سمندری جہاز کے کھنڈرات کی خوب تلاشی لیتی۔ وہ ان میں سے انسان کی بنائی ہوئی مختلف اشیاء ڈھونڈتی اور انہیں اپنے خاص خزانے کا ایک حصہ بنا لیتی۔ یوں ہی ایک دن حسب معمول کسی خزانے کی تلاش میں انہیں ایک چھوٹا سا جہاز نظر آیا۔ فوراً راستہ بنا کر اس کے اندر کی تلاشی لینی شروع کی۔ ایریل کو ایک سمندری صندوق نظر آیا تو وہ اس کی جانچ پڑتال میں مگن ہو گئی، آس پاس سے بالکل بے خبر۔ چند ہی لمحے گزرے ہوئے ہوں گے کہ کسی زوردار چیز کے ٹوٹنے کی دل خراش آواز نے رانی کو چونکا دیا۔ ایریل بالکل بے خبر اپنے کام میں مصروف رہی۔ رانی نے اس شور کا سبب معلوم کرنے کے لیے باہر جھانکا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک خطرناک شارک کے روبرو کھڑی تھی۔ پہلے تو وہ بالکل شوق ہو گئی، مگر پھر اس نے اپنی ساری قوت اور ہمت سمیٹے ہوئے وہاں سے پلٹ گئی۔ مگر شارک نے ان کا تعاقب ترک نہ کیا۔ وہ کئی بار ان پر حملہ آور ہوئی اور یہ ہر دفعہ بال بال بچتی رہی۔ شارک کے چہرے سے غضب کا غصہ اور وحشت ٹپک رہی تھی اور یوں لگتا ہے کہ آج اس نے ٹھان لی ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو ان دونوں کو اپنی آتش انتقام کا نشانہ بنا کر رہے گی۔ اس مشکل میں ایریل اور رانی عقل سے کام رکھتے ہوئے اپنے مختلف تراکیب ذہن میں سوچتی رہیں۔ بہرحال اسی جدوجہد میں انہیں اسی جہاز کا لنگر نظر آیا اور شارک کو اس میں پھنسانے کی سوچی۔ انہوں نے شارک کو لقمہ دیا کہ وہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے لنگر کے سوراخ میں سے گزرے۔ 2-3 دفعہ تو شارک سوراخ میں سے نکل آئی۔ اس بار بار کے ناکام حملوں سے شارک کو تیش آ گیا اور پوری قوت سے ان کی طرف لپکی کہ لنگر کے سوراخ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس طرح موت کا خطرہ ٹل گیا۔ ایریل چونک نئی مصنوعات حاصل کر کے بہت بے چین تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طرح اپنی دوست اسکٹل کو دکھا کر ان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی جائیں۔ ایریل اکثر اپنی قیمتی اشیاء ایک خفیہ غار میں چھپا کر رکھتی تھی۔ انہیں یہاں پہنچنے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ اچانک چاند کی روشنی مان پر پڑنے لگی اور ہر طرف سائے پھیلنے لگے۔ ایریل اور رانی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سایہ کس چیز کا ہے جب سطح سمندر پر آ کر جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز اپنے سفر پر جا رہا ہے۔ ایریل کو یہ جہاز بہت پسند آیا۔ اس نے رانی سے کہا کہ کیوں نہ اس جہاز کو قریب سے جا کر دیکھا جائے۔ ایریل اور رانی جہاز کے بہت قریب پہنچ گئیں اور اس پر سوار لوگوں کا جائزہ لینے لگیں۔ اس جہاز کا مالک ایک خوبصورت شہزادہ تھا۔ اچانک موسم نے پلٹی کھایا اور تیز آندھی اور طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ جہاز اس طوفان کی زد میں آ گیا۔ تندو تیز آندھی کے تھپڑوں سے جہاز بری طرح ڈگمگانے لگا۔ اچانک جہاز کے مالک شہزادے کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا سمندر میں جا گرا۔ ایریل نے فوراً رانی کو آگاہ کیا اور شہزادے کی مدد کے لیے سمندری میں چھلانگ لگائی۔ اس نے جلدی سے شہزادے کو سنبھالا اور ساحل کے کنارے آرام سے لٹا دیا اور اسے ہوش میں لانے کی ترکیب لگنے لگی۔ ابھی شہزادہ پوری طرح ہوش میں بھی نہ آیا تھا کہ ایریل کو شہزادے کا جہاز ساحل کی طرف بڑھتا دکھائی دیا اور وہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس سمندر میں کود گئی۔ ایک طرف وہ انسانی مصنوعات سے گہری دلچسپی بھی رکھتی تھی، دوسری طرف انسانوں سے ڈرتی بھی تھی۔ اسے شہزادہ بہت اچھا لگا مگر دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے یہ آدم ذات اسے دیکھ کر کیا سمجھے اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ ایریل واپس اپنی خفیہ غار کی طرف چلی گئی۔ رانی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ دونوں دیر تک اپنے خزانے کی جانچ پڑتال کرتی رہیں مگر ایریل کو بار بار شہزادی کی یاد ستاتی رہی۔ وہ دیر تک سوچتی رہی کہ انسانوں سے کیسے مل جل کر رہا جا سکتا ہے۔